اور اگر کوئی اس طرح سمجھ رہا ہے کہ یہ چھچوراپن کرنے سے ہمارے کچھ فرق نہیں پڑتا، اگر ہم روڈ پہ اتر آئے تمہارے سے مقابلہ کرنے کے لیے تو ماحول خراب ہوگا. تو اس لیے ان کو سمجھنا چاہیے یہ جو حماقت کرے ہیں یہ لونڈے ہمارے جماعت کے ذمہ داروں کے ساتھ، اور جو لوگ حماقت کر رہے ہیں ہمارے اراکین کے ساتھ، ان کی ہی حماقت، ان کا پورا نشہ ختم ہو جائے گا. آپ دیکھیں گے انشاءاللہ. کا اطمینان رکھیے کہ جن ایم ایل ایز نے ہمارے اراکین کو تکلیف دیا ہے میں اس تکلیف کو بھولنے والا نہیں ہوں. تو اس کا ہم مجلس اور آپ اور ہم کیا کریں گے، اللہ اس کا انتظام کرنے والا ہے انشاءاللہ تعالی. اللہ اس کا انتظام کرنے. ہو سکتا ہے کہ 10 اکتوبر کو 8 اکتوبر کو یہ قیاس آراء کی جا رہی ہے کہ تاریخ کا اعلان ہو سکتا ہے. اس سے پہلے ہم کیا کر سکتے ہیں، آپ لکھ کر مجھے دے دیجئے. AIMIM کے راشٹریہ ادھیکش و سانسد اسدالدین اویسی نے آگامی تلنگانہ ودھان سبھا چناؤ سے پہلے کڑی چیتاونی دی. اسدالدین اویسی نے کہا جن ودھایکوں نے ہمارے نگر سیوک اور کاریہ کو پریشان کیا تھا ہم انہیں بھولے نہیں، جلد ہی ہم اس پر نرنے لیں گے. تلنگانہ میں AIMIM کے نگر سیوک اور کاریہ کو پریشان کرنے والے ودھایکوں کا اب کھیل بگڑ سکتا ہے. اویسی کے نشانے پر یہ ودھایک ہے. اویسی نے یہ بھی کہا کہ اگر کوئی سوچ رہے ہیں مسلمان مجبوری کی استھتی میں ہمیں ووٹ دیں گے تو یہ غلط ہے. ہم مجبور نہیں ہیں، تم مجبور ہے. ہم تمہارے خلاف نرنے لیں گے. اور تلنگانہ کے واسی بھی یہی کہہ رہے ہیں کوئی بھی ودھایک ہو اگر کاریہ نہیں کرتے تو ہم انہیں نکار دیں گے، ہم انہیں متدان نہیں کریں گے. جو جنتا کی سیوا کرتا ہے ہم ان کا سمان کرتے ہیں، اور جو ودھایک جنتا کے ساتھ وشواس گھات کرتا ہے ہم انہیں نکار دیں گے. تلنگانہ میں مسلمانوں کی سنکھیا کی بات کی جائے تو 12.7% مسلمان ہیں. تلنگانہ میں کل 119 ودھان سبھا سیٹ ہے، جس میں سے 45 ودھان سبھا سیٹ پر مسلمان ہی جیت اور ہار کا فیصلہ کرتے ہیں. مسلمان ووٹ کی اہم بھومکا 45 سیٹ پر ہوتی ہے، اور مسلمان ہی مکھیہ منتری جو بھی بنے اس میں اہم بھومکا مسلمانوں کی ہوتی ہے. تلنگانہ میں ایسے کون سے ودھایک ہیں ان کے خلاف جو نرنے لیا جائے گا دیکھنا ہوگا. تلنگانہ میں جلدی لگ سکتی ہے آچار سنہتا. اویسی نے بھی سمبھاونا جتائی ہے کہ 8 اکتوبر یا 10 اکتوبر کو چناؤ آیوگ گھوشنا کر سکتے ہیں. تلنگانہ میں صوبے کی نظریں ٹکی ہے تو حیدرآباد کے 7 ودھان سبھا چھیتروں میں کون سے پتیاشی کے نام کی گھوشنا ہوں گی، تمام سیاسی دگجوں کی نظر ٹکی ہے. اور وہیں تلنگانہ میں بھاجپا کو روکنے کے لیے بھی AIMIM پارٹی خلا بندی کر رہی ہے. بیورو رپورٹ، بھارت کی ترقی. کا سامنا کر کے آئے ہم، یہاں پر لوہے کے چنے چباتے تک یہاں پہ آئے. ہمارے قائد سالار نے ہم کو سب چیزیں بتائیں، وہ خود مثال بنے. اور اگر کوئی اس طرح سمجھ رہا ہے کہ یہ چھچوراپن کرنے سے ہمارے کچھ فرق نہیں پڑتا، اگر ہم روڈ پہ اتر آئے تمہارے سے مقابلہ کرنے کے لیے تو ماحول خراب ہوگا. تو اس لیے ان کو سمجھنا چاہیے یہ جو حماقت کرے ہیں یہ لونڈے ہمارے جماعت کے ذمہ داروں کے ساتھ، اور جو لوگ حماقت کر رہے ہیں ہمارے اراکین کے ساتھ، ان کی ہی حماقت، ان کا پورا نشہ ختم ہو جائے گا. آپ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی. یہ میں کبھی نہیں بھول سکتا. جو میرے جماعت کے لوگوں پہ ظلم کرے گا، تکلیف دے گا، تو یہ میرا فرض ہے، میری ذمہ داری ہے کہ میں کیسے اس کو اپنے سیاسی طریقے سے ان کو بتا سکوں کہ تم نے کیا کام کیا اور اس کا یہ خمیازہ تم کو بھگتنا پڑے گا. تو انشاءاللہ تعالی ابھی سنیے آپ اس بات کا اطمینان رکھیے کہ جن ایم ایل ایز نے ہمارے اراکین کو تکلیف دیا ہے میں اس تکلیف کو بھولنے والا نہیں ہوں. تو اس کا ہم مجلس اور آپ اور ہم کیا کریں گے، اللہ اس کا انتظام کرنے والا ہے انشاءاللہ تعالی. اللہ اس کا انتظام کرنے والا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم یہی بولتے ہیں کہ آپ ایک ہاتھ دو ایک ہاتھ لو، مگر اگر آپ پیٹھ میں خنجر گھونپتے رہیں گے اور یہ سمجھیں گے کہ ہم مجبوری کی حالت میں تمہارے ساتھ جائیں گے، ہمارے لیے کوئی مجبوری نہیں ہے، مجبوری تمہاری ہے، ہماری کوئی مجبوری نہیں ہے. ہم سب سے لڑتے آئے اور انشاءاللہ تعالی اللہ ہم کو زندہ رکھیں گا ان ظالموں سے لڑنے کے لیے. اگر ہم کو اقتدار سے مطلب ہوتا تو کوئی منسٹر بن جاتا، کچھ ہو جاتا، مگر ہمارا مقصد کچھ اور ہے. ہم غریبوں اور مظلوموں کے انصاف کے لیے لڑتے آئے اور انشاءاللہ تعالی لڑتے رہیں گے. تو اس بات کا خیال رکھیے کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ 3-4 اہم مطالبات ہیں جس سے وہاں پر مقامی طور پر فائدہ ہو سکتا ہے اور اس کو ہم جلدی کروا سکتے، کیونکہ ٹائم نہیں ہے،
ہو سکتا ہے کہ 10 اکتوبر کو 8 اکتوبر کو یہ قیاس آراء کی جا رہی ہے کہ تاریخ کا اعلان ہو سکتا ہے. اس سے پہلے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ آپ لکھ کر مجھے دے دیجئے یا معتمد صاحب پاشا قادری صاحب کو دے دیجئے تاکہ میں اس پر جو بھی ان کے ذمہ دار لوگ ہیں ان کو بتا کر جلد سے جلد وہ کام کرا سکوں گا. ایک اور بات جو میں سمجھتا ہوں کہ بعض لوگ مجلس سے تھوڑا دور ہیں تو آپ ان کو بھی قریب کریے. ہو سکتا ہے کہ کسی ناراضگی ہوگی تو ان کو بھی قریب کریے. جماعت کو مضبوط کریے.